سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز کے اچانک استعفے، ایک ایسی آئینی ترمیم کہ جس نے عدلیہ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم نے کیا واقعی سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر سے اختلافات کی گونج سنائی دینے لگی؟ کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ ہے؟ 2 ججز کے استعفوں کے بعد ملک کے اندر کیا بڑا ہونے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس وقت غیر معمولی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے مستعفی ہونے کی خبر نے سیاسی قانونی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ان ججز نے اپنے استعفے میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ترمیم نہ صرف عدلیہ کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے بلکہ ادارے کے اندرونی اتحاد کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی کہ جب حکومت پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کا مقصد وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے جو زیر التوا مقدمات کو جلد مٹا سکے، مگر عدلیہ کے سینئر ججز اور قانونی ماہرین اس اقدام کو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو محدود کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تفصیلی خط میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ترمیم آئینی اور جمہوری اصولوں کے مطابق نہیں، کیونکہ اس پر عدلیہ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور ان کے مطابق تمام جمہوری نظاموں میں عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے وقت عدلیہ سے مشاورت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم اب بھی عدالت میں زیر سماعت ہے تو نئی ترمیم لانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کے مطابق پچھلی ترمیم پر سوالات باقی ہونے کے باوجود نئی ترمیم کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی دوران جسٹس عطر من اللہ نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو خط لکھا جس میں عدلیہ کو لاحق خطرات پر غور کرنے کے لیے خصوصی کانفرنس بلانے کی تجویز دی۔ اپنے 7 صفحات کے خط میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کو عوامی رائے دبانے کے لیے غیر منتخب اشرافیہ کے ہتھکنڈوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ یہ خط آئین کے احترام میں اور قومی فریضہ سمجھ کر لکھ رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ریکارڈ رہے کہ ان کی تقدیر عدالت عظمیٰ کی دیواروں کے پیچھے طے کی جا رہی تھی۔ ان کے مطابق حالیہ اقدامات نے عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 ججز کے استعفے عدلیہ کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم اور بے چینی کی علامت ہیں۔ اگر حکومت اور عدلیہ کے درمیان اس تنازع پر مکالمہ نہ ہوا تو یہ بحران سیاسی استحکام کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے فیصلے پر قائم رہے گی یا عدلیہ کے موقف کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کرے گی؟ اس وقت پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں، جہاں آنے والے دنوں ایسے فیصلے متوقع ہیں جو نہ صرف عدلیہ کے مستقبل بلکہ پاکستان کے جمہوری نظاموں کے استحکام کا فیصلہ کریں گے۔